اللہ اس شخص کو خود دولت بھیجتا ہے جو جمعہ کے دن یہ سورت پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت غریبوں کو نواز دیتی ہے۔ اس کو پڑھنے والا امیر ترین بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو ڈھیروں مال و دولت بھیجتا ہے جو جمعہ کے دن اس سورت مبارک کی تلاوت کرتا ہے۔ مخلوق خدا میں اس شخص کا سکہ چلتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی سورت ہے جسے جمعے کے دن پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک سورت ہے جو کہ اللہ نے بعض غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن پاک میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں، آپ کے اصحاب اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے گئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور پر پہنچے تو پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اس سے کہو کہ میری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اس سے کہو کہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمن کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم
کرم فرمایا ہے، لہذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو، جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس سے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس سے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اس سے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ رحمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء تینوں سے کیا جاتا ہے۔ جب تینوں انسان کا شکر ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اگر یہ تینوں انسان کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ شکر کے متعلق فرماتے ہیں کہ شکر کی بنیاد 3 اراکین پر ہے۔ دل سے نعمت کا اعتراف کرے اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کرے، اور پھر اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرے۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز 5 گانا کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل و دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہماتن گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہماتن گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا نماز 5 گانا کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ ثابت یہ ہوا کہ پورا کا پورا قرآن پاک اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوح انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی ماند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت کہ جس سے جمعہ کے دن پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا، کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو جمعہ کے روز یہ ایک سورہ مبارک پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورت مبارکہ سورت کاف ہے، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی بڑی رقم درکار ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اچھے سے اچھا رشتہ درکار ہو، اپنی یا اپنے کسی بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، کسی اچھے گھر میں رشتہ طے کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ قید سے رہائی چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اور کاروبار میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جتنا بھی بڑا مقصد ہو اور کیسی ہی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے بڑے آرام سے، سکون سے، توجہ کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہذا نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے، اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔